الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. بعض بھائیوں کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ وہ وسوسے کا شکار رہتے ہیں اور عجیب عجیب وسوسے ان کے ذہن میں آتے ہیں. ایسے بھائی جو وسوسہ کی بیماری کا شکار ہے، پہلے یہ جانیں کہ یہ بیماری ہے اور اس کے علاج کی ضرورت ہے، اور اگر یہ ابتدائی مراحل میں ہے تو اس کا علاج آسان ہے، اور اگر دھیرے دھیرے اس نے آپ پر قابو پا لیا ہے تو یہ بیماری خطرناک ہو سکتی ہے. اس لیے اس کے مرحلے بڑھنے سے پہلے آپ اس کا علاج کر لیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل کی ہے، سورہ قل اعوذ برب الناس یا سورۃ الناس. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں لوگوں کے رب، جو لوگوں کا پالنہار ہے، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں اس وسوسہ کرنے والے کے شر سے جو خناس ہے، اللہ کے ذکر پر بھاگ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو. آپ غور کریں کہ اس صورت میں اللہ کے 3 نام لیے گئے، رب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. 3 نام لیے گئے اور اس کے ذریعے سے ان ناموں کا وسیلہ لے کر کے وسوسہ کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وسوسہ کا شر کس قدر خطرناک ہے کہ اس کے لیے اللہ کے 3 ناموں کا وسیلہ لیا گیا ہے. وسوسہ جب یہ آنے لگے، کبھی انسان کے عقیدے سے متعلق وساوس ہوتے ہیں، کبھی اعمال کے سے متعلق وساوس ہوتے ہیں. وضو کے مسئلے میں وسوسہ ہو رہا ہے، صلاح کے مسئلے میں وسوسہ ہو رہا ہے، کبھی ایمانیات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں. اور یہ چیز بہت قابل اطمینان ہے کہ ان وسوسوں کی بنیاد پر کوئی شرعی حکم نہیں لگتا. اگر ان وسوسوں کی وجہ سے کوئی شخص قسم کھا لے تو اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اگر ان وسوسوں کی بنیاد پر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر ان وسوسوں کی وجہ سے کوئی اپنے طہارت اور پاکی کے بارے میں شک میں پڑ جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اس کی طہارت ختم نہیں ہوگی بلکہ طہارت باقی رہے گی. اگر ان وسوسوں کی بنا پر کسی کو ایسا لگنے لگے کہ وہ ایمان سے نکل گیا ہے تو ان وسوسوں کی وجہ سے وہ مرتد نہیں ہوگا، وہ ایمان سے باہر نہیں جائے گا بلکہ وہ مسلمان ہوگا، اسلام کے دائرے کے اندر ہوگا. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ شیطان کا وسوسہ شیطان کی طرف لوٹا دیں. شیطان اپنے غیظ و غضب سے مر جائے، شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اگر بات صرف وسوسے تک رہے گی. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری 2391 نمبر اور صحیح مسلم 127 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم.
اللہ تعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے ان چیزوں کو جو سینوں میں وسوسہ کے طور پر آئیں، جب تک آدمی اسے زبان سے بول نہ دے اور جب تک آدمی اس کے مطابق عمل نہ کر لے۔ تو وسوسہ اگر وسوسے کی حد تک ہے تو پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نفس میں جو خیالات آتے ہیں ان خیالات کی وجہ سے انسان کو جو حرج پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے ذریعے سے اس حرج کی نفی فرما دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرج، اس قلق، اس اضطراب اور اس الجھن کی نفی فرما دی ہے جب تک کہ انسان اپنے اعضاء سے عملی طور پر وہ کام نہ کر ڈالے یا اپنے زبان سے قولی طور پر آدمی پیش قدمی نہ کرے۔ تو وسوسہ کہتے ہیں کہ دل میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے اور بار بار باصرار وہ چیز دل میں آ رہی ہے، جا رہی ہے، آدمی اس پر مطمئن نہیں ہے، اس پر ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ پوری طرح سے عزم نہیں بن جاتا ہے، تو وہ وسوسہ، وہ خیال جو کہ تردد کی شکل میں آتا ہے، اس وسوسے کا شرعی طور پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ ایمان اور عقیدے سے متعلق وسوسہ آتا ہے، اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت اور جنت و جہنم کے بارے میں آتا ہے، شیطان آپ کو وسوسے دلاتا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے، سوالات اٹھاتا ہے، قسم قسم کے سوالات اٹھاتا ہے، تو یہ آپ کے ایمان و یقین کی دلیل ہے، کیونکہ آپ کے ایمان و یقین کو شیطان ختم کرنا چاہتا ہے، اسے چرا کے لے جانا چاہتا ہے، اسے پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اور جہاں ایمان و یقین ہو وہیں ڈاکہ ڈالا جائے گا اس کو خراب کرنے کے لیے، اسی کو وسوسے آئیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہودی صحابہ سے کہتے تھے کہ آپ لوگ صلاح پڑھتے ہیں، آپ کو صلاح میں بھول جاتے ہیں کہ 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی، ہم لوگ تو بڑے خشوع و خضوع سے صلاح پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان لوگوں کو وسوسہ کیوں آئے گا، شیطان کیوں وسوسہ ڈالے گا، کیونکہ ان کی صلاح تو اللہ کے ویسے ہی قبول نہیں ہے، کیونکہ توحید پہ وہ ہے نہیں۔ وسوسہ تو ان مسلمانوں کو آئے گا جو توحید پہ ہیں، جن کی صلاۃ کو شیطان وسوسہ کے ذریعے خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ وسوسہ کا آنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ کے دل میں یقین ہے، آپ کے دل میں اخلاص ہے، جس پر شیطان ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اگر یہ ایمان نہ ہوتا آپ کے یہاں، اگر آپ کے یہاں یہ یقین نہ ہوتا تو شیطان آپ کو وسوسہ نہیں کرتا، اور خصوصاً جب آپ ان کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ یہ وسوسہ کیوں آ رہا ہے، کیوں جنت و جہنم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح غلط سلط سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں۔ جب یہ آپ کو برا لگ رہا ہے اور آپ اس کو گراں سمجھ رہے ہیں تو گویا یہ آپ کے ایمان و یقین کی دلیل ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ 1-2 حدیثیں اور سنیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی 3102 نمبر پہ اور صحیح مسلم میں 134 نمبر پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغہ فلیستعذ باللہ ولینتہ۔ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ سوال اٹھاتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جب یہاں تک شیطان پہنچ جائے، اس طرح کے سوالات اٹھانے لگے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور رک جائے اپنے سوالات سے، اپنے وسوسے سے رک جائے۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو چھوڑ دے، لگام شیطان کے ہاتھ میں دے دے کہ شیطان جہاں چاہے لے کے جائے، نہیں 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 نہیں، رکو، وسوسے کو ختم کرو، کاٹو اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اپنے ایمان کا اعلان کرو، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ
ورسلہ، میں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، ان وسوسوں سے میرا کیا لینا دینا؟ شیطان تو رسوا ہو جا، شیطان تو ذلیل ہو جا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو اس طرح سے شیطان کو رسوا کر کے بھیج دے، اپنے ایمان کا اعلان کر دے، اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں اور اللہ کے مضبوط قلعے میں چلے جائیں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں 132 نمبر کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صریح الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہمارے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا بہت گراں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی میں ایسا تم نے اپنے دل میں ایسا خیال محسوس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو صریح ایمان کی نشانی ہے، یہ تو واضح طور پر ایمان کی علامت ہے۔ کیسے؟ امام نووی رحمہ اللہ اس کی شرح میں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جس کو گمراہ کرنے سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کو گمراہ تو نہیں کر سکتا، اس کو کفر میں تو نہیں ڈال سکتا، اس کو شرک میں تو نہیں ڈال سکتا، شیطان مایوس ہو چکا ہے، تو اب وسوسہ کے ذریعے اسے پریشان کر رہا ہے، اس کی زندگی میں وسوسہ کے ذریعے پریشانی پیدا کر رہا ہے، اسے تکلیف پہنچا رہا ہے وسوسہ ڈال کر کے، مختلف سوالات کان میں پھونک کر کے جاتا ہے شیطان، کیونکہ گمراہی سے تو مایوس ہو چکا ہے، عاجز ہو چکا ہے، یقین ہو چکا ہے کہ اب یہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا، کفر و شرک کو نہیں اختیار کرے گا، یہ توحید سمجھ چکا ہے، لیکن اسے پریشان کرنے کے لیے، اسے جو ہے الجھن میں مبتلا کرنے کے لیے، الجھن کا شکار کرنے کے لیے اس طرح کے خیالات اس کے کان میں پھونک کے شیطان جاتا ہے۔ اور جہاں تک کافر کا معاملہ ہے تو کافر کے ساتھ جیسا چاہے شیطان کھیل کرے، جہاں چاہے جس وادی میں لے جا کے بھٹکائے اور جس جو ہے صحرا میں لے جا کر کے اسے تباہ کرے، تو اس لیے وہاں وسوسے کی اسے ضرورت نہیں، وہ ڈائریکٹ جو کھیل چاہتا ہے کھیل جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہے اور ایمان پہ ثابت قدم رہنا چاہتے ہو، تو شیطان تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، تو شیطان کو رسوا کر کے لوٹا دو، کہو میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، اور اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ اور ان وسوسوں کا علاج بڑا آسان ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان نہ ہو، بہت آسان ہے ان کا علاج۔ ان کا علاج آسان یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کریں، آپ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جائیں اور ان وسوسوں کے ساتھ اپنی لگام ڈھیلی نہ کریں، شیطان کے ہاتھ میں اپنی لگام نہ دیں کہ جدھر چاہے آپ کو لے کے جائے، بلکہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ان وسوسوں سے اعراض کریں، ان سے بے رخی برتیں، ان کو ختم کریں، یہ اس کا، اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، آمنت باللہ کا اعلان کر دیں اور اپنے آپ کو مفید چیزوں میں مشغول کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں، تفسیر کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور و فکر کریں، اللہ کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ، اللہ سے دعا مانگیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، یہ سب اس کا علاج ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ اپنے آپ کو مشغول کریں، اپنے آپ کو خالی نہ رکھیں، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر بن جائے گا۔ اسی طرح سے ایک نوجوان نے سعودی عرب کی فتوے کی دائمی کمیٹی سے سوال پوچھا، اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان نوجوان ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں دین کا پابند ہوں، لیکن شیطان کی طرف سے بہت سارے
वसवसे एक के बाद एक आते हैं, मैं उन पर काबू करना चाहता हूं लेकिन वो मुझसे बेकाबू हो जाते हैं। उसके बाद उसने एक लंबा सवाल किया, तो इफ्ता कमेटी ने क्या जवाब दिया हम आपके सामने रखते हैं। इससे वसवसे आने वाले अशखास को इंशाअल्लाह इस जवाब से फायदा होगा। कमेटी ने कहा, नंसहुका बितरकिल वसाविस, हमारी नसीहत यह है कि आप वसवसे छोड़ दें, यानी वसवसों पर रोक लगाएं, वसवसों से एराज करें, बेरुखी बरतें, कुरान पाक की कसरत से तिलावत करें, नेक आमाल करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला शैतान की चाल से शैतान की चाल को आपसे फेर दे और आपको अल्लाह ताला हक पर साबित कदम फरमा दे, आपके कदमों को अल्लाह ताला ठीक रास्ते पर लगा दे, क्योंकि तमाम बंदों की पेशानियां अल्लाह के हाथ में हैं। जिन्नात हूं, इंसान हूं, सब के दिल अल्लाह के हाथ में है, सबकी पेशानी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला जो चाहता है वही लोग कर सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरह से फतवा की दायमी कमेटी ने यह भी नसीहत की कि अपनी इबादत और अपने हुस्न सलूक और अपने नेक आमाल की कसरत पर कभी खुद पसंदी में और घमंड में मुब्तला ना हों, अपनी इबादत को न देखें, बल्कि आखिरत के मामले में उन लोगों को देखें जो आपसे ऊपर हैं, उन लोगों को न देखें जो आपसे नीचे हैं, क्योंकि उसकी वजह से आप धोखे में मुब्तला हो जाएंगे, किब्र गुरूर का शिकार हो जाएंगे और आमाल को कम करने लगेंगे, उससे पीछे हटने लगेंगे, शैतान को खेलने का रास्ता मिल जाएगा, आपकी हिम्मत को वो तोड़ देगा। आप ऐसे लोगों को देखें जो आपसे ऊपर हैं, किताब और सुन्नत को मजबूती से थामने के मामले में और उसको मजबूती के साथ उस पर अमल करने के मामले में और किताब और सुन्नत की तालीमात पर हरीस होने के मामले में और नेक आमाल ज्यादा करने के मामले में जो आपसे ऊपर हैं उनको देखें, और इस तरह से आप भी अल्लाह की मग़फ़िरत की तलाश में, अल्लाह की रहमत की तलाश में आगे बढ़ें, उनसे मुकाबला करें, बुलंद दर्जात के हुसूल के लिए कोशिश करें, हमेशा की जन्नत को हासिल करने के लिए कोशिश करें। हमें उम्मीद है कि अल्लाह आपको हक पर साबित कदम करेगा और सही रास्ते की रहनुमाई करेगा। तो इसलिए वसवसे के बारे में चंद बातें थीं, हमें उम्मीद है कि सुनने वालों को इससे फायदा होगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।